میرا دیور میرے سارے کام کرتا، میں بھی اس کو راضی رکھتی۔ ایک روز کپڑے استری کرنے کا بولا تو کہنے لگا بھابی ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کروانا پڑے گی۔ میں نے سوچا رات ہوگی دیکھ لوں گی، رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ دیور استری شدہ کپڑے الماری میں لٹکاتے بولا چلیں بھابی، اب یہ کہاں لے جا رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ میں اپنے بازو چھڑواتے چلے جا رہی تھی لیکن اس نے میری بات ہی نہ سنی۔ جنید خدا کا واسطہ، خدا کا خوف کرو، تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا سوچے گا تمہارے بارے میں نے اپنے دیور کو اپنے شوہر کا خوف دلانا چاہا لیکن اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی، وہ مجھے بازو سے کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ جنید چھوڑ دو مجھے، اللہ کا واسطہ ہے، میں منتیں کر رہی تھی لیکن اسے مجھ پر ذرا رحم نہیں آیا۔ وہ مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج تو میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا اور پھر میرے دیور نے مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیور کی جانب دیکھ رہی تھی جو اب سرخ آنکھیں لیے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں پھر سے رونے لگی، مجھے جانے دو پلیز۔ پھر میری آواز گلے میں ہی رہ گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ گال پر رسید کیا تھا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی، مجھے اپنے دیور سے تو یہ امید نہیں تھی۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی جب دیور میرے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا تھا، کبھی اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اور آج وہ کیا کرنے جا رہا تھا، میرے ساتھ سوچ کر ہی میری روح لرز گئی اور میں نے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی مجھ سے جو مجھے یہاں تک لے آئی تھی۔ میری شادی ایسے انسان سے ہوئی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے بھائی کے، نہ باپ نہ ماں نہ کوئی بہن اور نہ رشتہ دار۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں بہت خوش تھی، لڑکا اچھی جاب کرتا تھا، مجھے ساس نندوں کی ٹینشن نہیں تھی، چنانچہ میں نے وہاں پر ہاں کر دی۔ میں اپنی شادی پر خوش تھی، سب کچھ میرے مطابق ہوا تھا۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، وہ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ میرا ایک 14-15 سال کا دیور تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں سارا کام دیور کرتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے لیے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دیتا تھا، اتوار والے دن مشین لگا کر کپڑے دھو دیتا تھا، 2 دن بعد پورے گھر کی صفائی کر دیتا، شام کا کھانا باہر سے لے آتا۔ وہ پڑھنے میں اچھا تھا اس لیے رات میں سب کے لیے چائے بناتا، بھائی کے لیے بھی بنا دیتا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سیدھا سادہ معصوم سا لڑکا کافی محنتی تھا۔ پھر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ پالنے کے لیے میں کام کرنے لگا۔ میرے بھائی کو کبھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ اللہ کے کرم سے پل گیا اور اب مجھے سنبھال رہا ہے۔ میں بے شک اس سے زیادہ کماتا ہوں لیکن گھر کیسے بناتے ہیں یہ میرے 14 سالہ بھائی نے بتایا، اچھے سے پتہ ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا، اس کا خیال کرنا، اسے اپنا چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسی محبت دینا۔ میں نے خاموشی سے سن لی اور اپنے شوہر سے کہا کہ فکر نہ کریں اور میں سنبھال لوں گی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں تھوڑا غصہ آیا تھا کہ میرے شوہر اپنے بھائی کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ خیر، اگلے دن میری آنکھ کھلی، دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیوار کو کچن میں چائے بناتے ہوئے دیکھا۔ آج کل اس کے امتحان ہو رہے تھے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھائی کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً عمل کرنا ضروری سمجھا۔ جنید، میں نے اسے پیار سے پکارا۔ جی بھابھی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر مجھ سے خوف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تم ناشتہ بہت اچھا بناتے ہو، میں بھی تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرواؤ گے ناشتہ؟ میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ آپ بیٹھے، میں بھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ میں ایک انگڑائی لیتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ بعد ہی جنید گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ میری بھوک ایک دم ہی بڑھ گئی تھی، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی تھی۔ میں نے تعریف کرتے ہوئے دیکھا، وہ بھابھی آپ پہلے کھا کر دیکھیں پھر بتائیں یہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اور آملیٹ بھی۔ اس کے چہرے پر معصوم بچوں جیسی مسکان تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس دی۔ وہ چلا گیا اور میں نے خوب اچھے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سو گئی۔ اٹھی تو لنچ ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اب میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جنید کے کمرے کی طرف بڑھی، وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنایا تھا، اب ایسا کرنا لنچ بھی تم بنانا، بریانی بنا لینا، تمہارے بھائی بھی شوق سے کھاتے ہیں اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بریانی چکھ لوں گی۔ اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری تھی۔ بھابھی، وہ دراصل میرا کل پیپر ہے۔ خیر چلے، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات ٹال نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر بننا تھا۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی، اور شاپنگ کے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی، وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شور
बिना नाश्ते के किए चला जाता तो मैं उसे बना देती, और अक्सर मेरा देवर, उसके मैट्रिक के इम्तिहान हो चुके थे, अब वो फारिग था, तो सारा घर का काम भी कर देता था, क्योंकि मैंने तो नाश्ते के बाद फ़ौरन सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। शाम का खाना भी देवर बनाता था, और शाम को मैं रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे शौहर को लगता सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता था, तो वो खामोशी से सारे काम कर लेता था। मेरा देवर अब कॉलेज आने लगा था, उसका कद काफ़ी मज़ीद लंबा हो गया था, लेकिन अभी भी मैं काम से उससे करवाती थी। उसे कहने की ज़रूरत न पड़ती थी। अब वो अक्सर देर से घर आता। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा, कल मैंने फ़ीस जमा करवानी, आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं ज़रा देर से घर आऊँगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग दंग रह गया कि आप उसे पैसे देते हैं, फ़ीस कम अज़ कम 1 लाख तो होगी ना। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर फजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे। चुनाचे मैंने शाम को शौहर को बताया ही नहीं, और सुबह होते ही देवर ने फ़ीस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसलिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सकता। ये सुनकर देवर परेशान हो गया, उसका मुंह लटक गया, वो खामोशी से चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया, और उसके बाद देवर ने दोबारा शौहर से कोई बात ना की। वक्त गुजरता गया, मैं भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई, और देवर भी। अलबत्ता अभी भी जिस वक्त मुझे देवर फारिग मिलता, मैं उसे काम पर लगा देती। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूँ कह लें कि मैं काम चोर थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर नौकरानी रख लूँगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए इन नौकरानी अब भला क्या ज़रूरत थी। जिस दिन शौहर घर होता, मैं तबीयत ख़राब होने का बहाना बना लेती, और शौहर उस दिन खाना बाहर से खा लेता। मैं बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी जी रही थी जैसे मैं जीना चाहती थी। मेरा देवर रात को 10-11 बजे वापस आता था, और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ़ सुथरा होता, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर और किचन साफ़ करके सोता था। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे शौहर ने देवर से पूछ लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो। इस पर देवर ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मैं डर गई थी कि कहीं देवर फ़ीस का जिक्र ना कर दे। देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने शौहर से पैसे ले लेती थी। वक़्त गुज़रता गया, देवर अब बड़ा हो चुका था। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया, और वो 2 महीने मैंने किस मुश्किल में गुजारे ये मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। देवर ने ना जाने घर कैसे संभाल रखा था, हर चीज़ परफेक्ट होती थी, लेकिन अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही पर लगाकर उड़ गया। देवर लंबे अरसे के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर से फ़ोन पर बात होती थी तो कहता, भाभी दोस्त के पास रावलपिंडी रहता हूँ, तालीम जैसी ही ख़त्म होगी वापस आ जाऊँगा। 5 साल में कभी कभार शोर इस उसे जाकर मिल आता था, और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। मैं पहली बार उसके घर आने पर खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब आवभगत की, अच्छा खाना खिलाया और उसकी ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नज़र आ रहा था, वो पहले से काफ़ी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई की भी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने बात सुनी और कहा, भाभी इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस गई। मुझे लगा मजाक कर रहा है। चुनाचे मैंने कहा, ठीक है, मैं टैक्स अदा कर दूंगा। और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया था। सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम होते ही देवर कमरे में आया और कहा, चलें भाभी फ़ाइल जमा करवाते हैं। वो काफ़ी संजीदा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फ़ाइल की बात कर रहा था, वो कौन सी फ़ाइल थी। मैं हैरान होते हुए पूछा, ये तो आपको ऑफिस पहुँच कर ही पता चलेगा। देवर ने उसे संजीदगी से जवाब दिया, अगर ये मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मुझे ज़रूरी काम जाना है। मैंने लापरवाही अंदाज में कहा और अपना बैग उठाते कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरे बाजू थाम ली। मुझे तो जैसे करंट लग गया था। देवर ने कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था, उसने आज मुझे छुआ था, और बहुत बड़ी बात है। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ दो मेरा बाजू। मैंने गुर्राते हुए कहा, छोड़ दूंगा, पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर ने मुझे खींचकर कमरे की जानिब ले जाने ही लगा। मैं डर गई थी और उसे ये कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीज़ी करते हुए देख लिया। पर उसने मेरी एक न सुनी, मुझे अपने कमरे में ले गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा और कहा, आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वह गुस्से में लाल पीला हो चुका था। फिर उसने एक फ़ाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी, जो आप छुप छुप कर कारोबार कर रही हो, आपके ज़िम्मा जितना भी काम है वो आपको अदा करना होगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कोई चीज़ समझ ना आई, और कहा कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, जानता हूँ आप गलत कामों में मुलविस हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स अदा करें।
اس نے اپنا کارڈ میرے سامنے کیا اور میں حیران رہ گئی۔ وہ اب آفیسر بن چکا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ وہ گھر سے اس لیے غائب تھا کہ وہ ٹریننگ پر گیا ہوا تھا۔ وہ اس فائل میں وہ سارا حساب کتاب ہے جو آپ نے میرے نام پر بھائی سے پیسے لیے ہیں، وہ سارے آپ کو بھی آج ادا کرنے ہوں گے۔ میں خالی نظروں سے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ جانے اسے کیسے میرے کاروبار کا پتہ چل گیا تھا، حالانکہ میں نے بہت رازداری سے سارا کام کیا تھا۔ جانتی ہیں، جب آپ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو میں نے آپ کو بھابھی نہیں ماں سمجھا تھا۔ میں پیار کا بھوکا بچہ تھا۔ میں تھک گیا تھا اپنے نازک ہاتھوں سے کام کرتے کرتے، پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے نوکر بنا لیا۔ دیور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا سر جھک گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں انکار کیا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گے، بھائی کو میرے خلاف بھڑکائیں گی، اس لیے خاموشی سے آپ کی ہر بات مانتا تھا۔ دیور مجھے آئینہ دکھا رہا تھا، وہ آج مجھے، میں تو جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔ آپ چاہتی تو نوکرانی رکھ لیتی، پر نہیں، آپ کو مفت میں سب مل رہا تھا۔ خیر، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ آفس والوں نے یہ فائل مجھے دی ہے، آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کی منتیں کی کہ آپ کو منع کر دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کی وجہ سے میرے بھائی کی بدنامی ہو، اور یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ جانے کیوں میں پتھر دل بن گئی تھی۔ میرے اندر لالچ آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کے کہنے پر شور سے چھپ کر بزنس شروع کر لیا، لیکن میں جانتی تھی غلط کام تھا۔ لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اب وقت یہی تھا کہ میں توبہ کرتی، اپنے دیور سے بھی معافی مانگ لیتی اور سارے پیسے اسے دے دیتی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ سارا حرام پیسہ انکم ٹیکس والوں کو دے دیا، دیور سے معافی مانگی۔ اس نے شوہر کے سامنے میری عزت رکھی تھی، اور پھر اس دن میں سدھر گئی تھی۔ پیسے تو آنی جانی چیز تھی، اصل چیز تو رشتہ داری تھی، جو میں اب کھونا نہیں چاہتی تھی، نہ شوہر کو، نہ اپنے بھائی جیسے دیور کو۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔